بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامیاب زندگی کی 10 بنیادی خصوصیات یا کامیاب انسانوں کی 10 خصوصیات اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے 2 سیشن میں ہم نے 7 خصوصیات کے اوپر یا 7 راز جو ہیں وہ کامیابی کے کیا ہیں ان کے اوپر بات کی ہے. آج ہم 3 مزید ایسی چیزیں ڈسکس کریں گے جو انسانوں کو کامیاب بناتی ہیں. اور یا کامیاب انسانوں کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ 3 مزید کیا ہیں. 8ویں چیز یہ ہے کہ وقت کے بدلتے تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا ہے. اگر آپ وقت کی رفتار کے ساتھ نہیں چل پا رہے اور وقت آپ کی رفتار سے زیادہ تیز چل رہا ہے تو آپ مٹ جائیں گے, آپ پیچھے رہ جائیں گے, آپ کامیاب انسانوں میں شمار نہیں ہوں گے, آپ لیڈ کرنے والے لوگوں میں شمار نہیں ہوں گے. اگر آپ لیڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا, اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا, اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہوگا. وہ اپ ٹو ڈیٹ نالج میں ہو, وہ اپ ٹو ڈیٹ سکلز میں ہو, وہ ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئرز میں ہو, وہ انفارمیشن کے اندر ہو. جو بھی چیزیں دنیا کے اندر چل رہی ہیں آپ اس سے اگر اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں, اس سے الائن نہیں ہیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کے نہیں چلتے تو آپ کامیاب انسانوں میں شمار نہیں ہو سکتے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس وقت جو ایمرجنگ ٹرینڈ ہے, جو فیوچر کی آپ یوں سمجھیں کہ جتنا بھی بزنس ہے وہ فیوچر میں آن لائن شفٹ ہونے والا ہے. آج کا ایک کنونشنل بزنس مین اگر وہ آئی ٹی کو نہیں سمجھتا اور اپنے آنے والے وقت کو آئی ٹی کے اوپر نہیں لے کے جاتا تو یقیناً وہ کچھ وقت کے بعد وہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرے گا. اور ویسے بھی تغیر کو ہے زمانے میں سے بات. واحد چیز جو ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے وہ تغیر ہے, ہمیشہ وقوع پذیر رہتا ہے. یہ ایک واحد چیز ہے جو ہمیشہ کنٹینیوس پروسیس کے ساتھ چلتی ہے. اور اس سے پہلے بھی میں 2-3 دفعہ اس کی ایگزامپل دے چکا ہوں, نوکیا موبائل اور کوڈک کمپنی کی. کوڈک کمپنی اگر وقت کے ساتھ چینج ہو جاتی اور جب دنیا سٹل فوٹوگرافی سے ڈیجیٹل فوٹوگرافی کی طرف جا رہی تھی اس وقت وہ بھی سٹل فوٹوگرافی کو چھوڑ کر ڈیجیٹل فوٹوگرافی میں آتی تو وہ دنیا کو لیڈ کرتی کیونکہ وہ آلریڈی اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ تھی. لیکن کیونکہ انہوں نے وقت کے بدلتے تقاضوں کو, وقت کی نبضوں کو نہیں سمجھا اور اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کیا, نتیجتاً کیا ہوا کہ وہ سوسائٹی سے مٹ گئے. اسی طریقے سے نوکیا موبائل جب دنیا اینڈرائڈ کے اوپر جا رہی تھی, دنیا اینڈرائڈ کو اڈاپٹ کر رہی تھی اور ٹچ موبائل اور ٹچ سکرین آ رہی تھی, نوکیا اس وقت بٹن کا موبائل تھا اور وہ دنیا کی 70% مارکیٹ کو اکوپائی کر کے بیٹھا ہوا تھا. وہ یہ سمجھا کہ جب تک میں کوئی چیز نہیں لاؤں گا تب تک وہ دنیا میں کیسے کامیاب ہو پائے گی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وقت آیا اور وقت کے اس تیز رفتار پہیے نے نوکیا کو کچل کے رکھ دیا. تو یہ چیز ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے وقت اور حالات کے مطابق. جب گھوڑوں کا دور تھا تو آپ کے پاس سب سے اچھے گھوڑے ہونے چاہیے, لیکن جب جنگ F-16 طیاروں کے اوپر لڑی جائے گی تو اس وقت گھوڑے نہیں, آپ کو F-16 طیارے چاہیے. آپ کو اس دور کے جدید ترین اسلحے کے ساتھ آپ کو لڑنا ہے. ایمانی قوت بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ایمانی قوت کے ساتھ آپ کو وسائل بھی چاہیے. بنیادی طور پر آپ کو وقت کے بدلتے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا. اس کو اگر آپ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل اسٹیون آر کوے کو پڑھیں تو اس میں وہ کہتا ہے شارپ اور سا, اپنے کلاڑے کو تیز رکھیں, اپنے آرے کو تیز رکھیں. آپ ایک کند کلاڑے کے ساتھ لکڑی کاٹنے جا رہے ہیں تو آپ پھر اپنا بہت سارا وقت ضائع کریں گے. لہٰذا اگر کہیں پہ بھی آپ کو لرننگ کا موقع ملے, کوئی بھی چیز سیکھنے کا موقع ملے, کہیں اس پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہو, وقت لگتا ہو, ضرور سیکھ لیجئے کہ آج آپ کا سیکھا ہوا کوئی کام, کوئی سکل, کوئی صلاحیت کل آپ کو بہت آگے لے کے جائے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. 9ویں چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے نیور گیو اپ. کبھی مایوس نہیں ہونا, کبھی زندگی سے تھک کر ہار کر بیٹھ نہیں جانا. ناکامی کامیابی کا زینہ ہوتی ہے. کامیابی کی طرف اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو ناکامی اس راستے کا ایک لازم پارٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیشہ ہی کامیاب ہوں یا بغیر کسی ناکامی کے آپ کامیابی کو, اور وہ کامیابی تو اتنی دیر پا ہوتی نہیں ہے, نہ اس کے اندر وہ لذت ہوتی ہے جو آپ کو بغیر کوئی نقصان دیے, بغیر کوئی آپ کو شکست دیے آگے بڑھ جائے. وہ جو مشہور کہانی اور کہاوت سنائی جاتی ہے تیمور بادشاہ کی کہ وہ اتنی ساری جنگیں لڑنے کے بعد ایک دن تھک ہار کے مایوس ہو کے ایک حوض کے کنارے بیٹھتا ہے اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس حوض کی دیوار کے اوپر ایک چمٹی چل رہی ہے جو بار بار گرتی ہے, بار بار چڑھتی ہے, بار بار گرتی ہے, اور وہ اتنی دفعہ چڑھنے کی کوشش کرتی ہے جو تیمور اتنی دفعہ لڑائی نہیں کر چکا ہوتا, اور بالآخر وہ چڑھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. تیمور بادشاہ کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی چمٹی اپنی ہمت نہیں ہار رہی تو میں تو ایک جیتا جاگتا انسان ہوں, اشرف المخلوقات ہوں, کیوں میں ہمت ہار رہا ہوں. کبھی مایوس نہیں ہونا. مایوسی ویسے بھی گناہ ہے, اور مشکل حالات اگر آتے ہیں
تو مشکل حالات آتے ہی آپ کو پالش کرنے کے لیے ہیں. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کامیابی کی طرف آگے بڑھنے کے لیے مشکلات کا آنا، مسائل کا آنا، پرابلمز کا آنا ایک فطری امر ہے، اور جتنے آپ بڑی کامیابی کی طرف جائیں گے اتنے ہی مشکلات زیادہ آئیں گی، اتنے ہی ہوا کا دباؤ، ہوا کا پریشر زیادہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا. آپ مثال لے لیں، اگر آپ کو تیراکی کرنی ہے تو جتنی آپ تیز تیراکی کریں گے اتنا پانی کا پریشر آپ کو اپوزٹ سائڈ پہ فیل ہوگا. اسی طریقے سے ہوائی جہاز اڑاتے ہیں تو جتنا تیز ہوائی جہاز اڑے گا اتنا ہوا کا دباؤ اور پریشر آپ کو اپوزٹ سائڈ سے زیادہ فیل ہوگا. اس لیے کہ کامیاب زندگی کے لیے اور بڑی کامیابی کے لیے بڑی مشکلات کا آنا ایک فطری امر ہے. لیکن کامیاب انسان کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی حوصلہ نہ ہارے، کبھی بھی اس کا دل تنگ نہ ہو یا وہ مایوس ہو کے بیٹھ نہ جائے. مشکلات آئیں، مسائل آئیں، ناکامی ہو، لیکن وہ دوبارہ اٹھے. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ناکام وہ نہیں ہوتا جو میدان میں شکست کھا جاتا ہے، ناکام وہ ہوتا ہے جو میدان سے آؤٹ ہو جاتا ہے، جو میدان سے باہر نکل جاتا ہے، جو لڑنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو میدان میں اترنے سے ڈرتا ہے، اصل میں وہ ہار جاتا ہے. تو کبھی بھی مایوس نہ ہوں، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں. زندگی کے آپ کو بیسیوں نہیں ہزاروں ایسے ایگزامپل ملیں گی کہ انسان کئی دفعہ ناکام ہوئے. بڑے بڑے انسانوں کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ان کی سٹوریز پڑھ کے دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ بڑی طویل جدوجہد انہوں نے کی اور بار بار ناکام ہوئے اور بالآخر وہ کامیاب بھی ہوئے. ایڈیسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کوئی لگ بھگ 100+ ٹائم میں تجربہ کیا اور ناکام ہو گیا، لیکن اس نے اپنا تجربہ، اس نے آئیڈیا اپنا نہیں چھوڑا. جب تک آپ آئیڈیا کو ساتھ جڑے رہتے ہیں، اس میں آپ اس میں رنگ بھرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ ایک دن آتا ہے کہ وہ رنگ بھر جاتا ہے اور وہ میپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. 10ویں اور آخری لیکن سب سے امپورٹنٹ کہ ساری آپ کی محنت، آپ کی ساری تقدو، آپ کا سارا بڑا سوچنا، آپ کا مایوس نہ ہونا ایک طرف، لیکن اس رب کی مدد ایک طرف. اللہ سے ہمیشہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا انسان بنائے. اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ انسانوں کے لیے بڑے پیمانے پہ انسانوں کے لیے بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں میں برکت ڈال دے، آپ کو ہمت دے، آپ کو توفیق دے، آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرے، آپ کی صلاحیتوں کو جلا بخشے. لیکن بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ دعا بھی اپنی ساری کوششیں کرنے کے بعد کارآمد ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھے دعائیں کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا ہی دیتا ہے جتنی کہ وہ کوشش کرتا ہے. کوشش کے بعد آپ اللہ سے برکت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. یہ کیوں ہے کہ بسا اوقات آپ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیڈ لک ہو گئی، آپ کا سارا کیا کرایا غارت ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، آپ کی محنت ساری اپنی جگہ، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش اور اللہ کی طرف سے کوئی آفت کا آ جانا آپ اس کو نہیں روک سکتے. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے بہت بڑا بزنس سیٹ اپ کر لیا، زلزلہ آیا، سب کچھ تباہ ہو گیا. یا آپ چھوٹی سی مثال لیں، آپ نے بہت اچھی تیاری کی ہے ایگزام والے دن، لیکن این ایگزام سے 2 گھنٹے پہلے آپ کو طبیعت خراب ہو گیا، آپ کو بخار ہو گیا، آپ کو کوئی اور پرابلم شروع ہو گئی، تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بدقسمتی سے آپ محنت کے باوجود ناکام تو ہو سکتے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے آپ بغیر محنت کیے، بغیر کوئی کوشش کیے کامیاب نہیں ہو سکتے. کوششیں ساری کرنے کے بعد بھی بدقسمتی ہو سکتی ہے، کوئی ان سین ایسا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے جو آپ کو خراب کر دے گا. اس لیے آپ کی کارکردگی میں رکاوٹ ڈال سکتے. اس لیے ساری محنت کرنے کے بعد کبر نہیں آنا چاہیے. اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے عاجزی مانگیں. عاجزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کامیاب بھی ہوں گے، ادروائز ناکام ہوں گے. یہ تھا آج کا ہمارا سیشن، جس میں ہم نے بات کی کامیاب انسانوں کی 10 خصوصیات یا کامیابی کی 10 شرائط یا کامیابی کے 10 راز. انشاءاللہ ملیں گے فردر ان کے اوپر مزید ڈیٹیل کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.